نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ پھر اس کے بعد ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ ایمان والوں میں سے، ایمان والوں کے دو گروہ اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اصلاح کر دو ان دونوں کے درمیان۔ یعنی دو پارٹیاں ایمان والوں کی بھی آپس میں لڑ سکتی ہیں، ایسا نہیں کبھی کسی کے اندر یہ تو کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہے یہ تو لڑائی کرتے ہیں، اور لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، آپس میں کوئی جنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب تمہارا کیا کام ہے؟ تماشا دیکھنا کام نہیں ہے، ادھر کی ادھر پہنچانا اور ادھر کی ادھر پہنچانا یہ کام نہیں ہے۔ کیا کام ہے تمہارا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، صلح کرا دو دونوں کے درمیان۔ اور یہاں پہ جو لفظ جو الفابیٹ آیا ہے، حرف آیا ہے فا، فا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر جلدی ہوتی ہے، تو اس میں جلدی ہے، ثم جب آتا ہے تو اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ فا آیا، فا کا مطلب ہے یعنی اب جلدی سے ان کے اندر اصلاح کرا دو، آپس میں صلح کرا دو، دیر نہ کرنا۔ جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنی آپس میں بدگمانیاں اور اتنی آپس میں دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کمیونٹی کو کہا جا رہا ہے، جو لوگ مسلمان معاشرہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے کہ تم فوراً پھر آگے بڑھ کے صلح کراؤ، یہ نہیں کہ ہمیں کیا لڑتے رہیں، ہم کیوں برے بنے بیچ میں۔ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے جو بندہ صلح کرا رہا ہوتا ہے گالیاں اسی کو پڑنے لگتی ہیں، ظاہرہ کو کسی ایک کو تو وہ کہے گا نا کہ بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم ایسے کر لو، دوسرے کو کہے گا، تو اینڈ اپ کیا ہوتا ہے آپس میں ان میں صلح بھی ہو جائے تو اس کو یہ برا بن جاتا ہے۔ اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہم کیوں بیچ میں پڑے، ہمیں کیا ضرورت ہے، نو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ کرو کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا اجر نماز، روزہ، صدقہ، حج وغیرہ سے بھی بہتر ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ دو لوگ آپس کے اندر ناراض ہو گئے، رشتہ داروں میں ہیں، چاہے آپ کے، چاہے دوستوں میں ہیں، چاہے، یہ فکر کیا کریں کہ میں صلح کراؤں۔ ہمارے ہاں یہاں تو تماشا دیکھتے رہتے ہیں، یہاں پھر اور لڑوانے کا کرتے ہیں، چلو اب ہمیں موقع مل گیا ہم اچھے بن جائیں۔ ان کی تو لڑائی ہو گئی ہے نا، ہم ادھر بھی اچھے ہو جائیں ادھر بھی اچھے ہو جائیں، وہ پھر جا کے وہ ادھر کی ادھر کرتے رہتے ہیں۔ تو فتنے نہ پھیلائیں اور فساد نہ کھڑے کریں اور ہوا نہ دیں ان کے جھگڑوں کو، بلکہ اس میں اگر انسان کو کوئی جھوٹ سچ بھی کرنا پڑے تو وہ بھی کر دے تاکہ صلح ہو جائے آپس میں۔ تو فرمایا فَإِن بغت احداہما علی الاخری، اور اگر کوئی زیادتی کرے دونوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ، فقاتلوا التی تبغی، تو تم اس کے ساتھ لڑو جو زیادتی کرنے والا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، حتی کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فیہ کیا ہوتا ہے؟ سائے کو کہتے ہیں، سایہ، جس سے تفیع آیا ہے، یعنی جب دو لوگ لڑتے ہیں تو ایسے سمجھ لیں کہ سورج کی گرمی کی طرح یہ کہ تپش کے اندر ہے، اور جب دو صلح کر لیتے ہیں، حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک کہ وہ سائے میں آ جائیں اللہ کے حکم کے، اللہ کے حکم کے شیڈو میں آ جائیں، یعنی پھر یہ جب دوستی کر لے تو سمجھ لو کہ خیر میں آ گئے، کیونکہ سایہ خیر اور سلامتی ہے۔ تو
تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ پھر اگر کوئی ان میں سے زیادتی کرے تو تم پھر اس کے ساتھ آگے اس کے ساتھ جو حق کے اوپر ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور دوسرے کے ساتھ اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو وہ کرو، تاکہ عدل و انصاف قائم ہو، تاکہ آپس کے اندر یہ اختلاف ختم ہو. کیونکہ یہ جو اختلاف ہے، یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان فساد کروانا دین کا صفایا کر دیتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، اور یہ بالوں کو نہیں مونڈتے بلکہ دین کا صفایا کر دیتا ہے. یہ جو آپس کے اختلافات، جھگڑے، فساد، اور پھر لوگوں کا ان چیزوں کو ہوا دینا. فَإِنْ فَاءَتْ، پھر اگر وہ پلٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو اصلاح کرا دو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. یعنی اگر بغاوت سے باز آ جائیں تو عدل و انصاف کے ساتھ، جو عدل و انصاف کا حکم قرآن و سنت سے ہی پتہ چلتا ہے، اس کے ساتھ دونوں میں صلح کراؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صلح کرانے والا ہوتا ہے نا، وہ جو کہ ایک پارٹی کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ بھی پھر عدل کا دامن چھوڑ دیتا ہے. تو عدل و اقسطوا، اور انصاف کرو. تو مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ صلح کرائے. آپ کے ارد گرد بھی کوئی اگر دو لوگ لڑیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھ کے صلح صفائی کرا دینی چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے. اور جو دنیا میں جو عدل و انصاف کرتے رہتے ہیں نا، وہ قیامت کے دن موتیوں کے ممبروں پر رحمان کے سامنے ہوں گے. تو عدل کرو، انصاف کرو، چاہے دو لوگوں کی لڑائی بھی ہوئی ہو اس میں بھی عدل و انصاف. ایسے ہی نہیں کسی کی سائیڈ لے لینا کہ یہ اپنا رشتہ دار ہے تو اس لیے اس کی سائیڈ لینی ہے اور دوسرے کو تو برا ہی کہنا. نہیں، انصاف. چاہے اپنے دو بچوں میں آپس میں لڑائی ہوئی ہو، بیٹے بہو کے درمیان لڑائی ہوئی، انصاف. یہیں پہ تو ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. اچھا، یہ نوٹ کیا آپ نے؟ یہاں پہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون کالاخوہ، بھائیوں کی طرح ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ بھی میرے بھائی کی طرح ہی ہیں، یہ بھی میری بہن کی طرح ہی ہیں. تو نہیں، وہ طرح نہیں ہے، وہ ہے ہی بھائی. بھائی بھائی ہو. مومن آپس میں ان کا رشتہ کس کی وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے. دیکھیں، ایک ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کا، بہن بہن کا. ایک رشتہ ہے جو اللہ نے دیا ہے. یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مومن بھائی بھائی. ان کو بھائی بھائی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو یہ رشتہ کتنا محترم ہوگا جو اللہ کے نام پہ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس میں پھر کوئی شک رہ جائے گا؟ لیکن ہم اس بات کو جب نہیں سمجھتے تو پھر اپنے بھائی کی جڑ کاٹتے ہیں اور اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، کیونکہ جب بھائی نہیں سمجھا، اور اسی سے بدگمان ہوتے ہیں اور اسی سے زیادتی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس بارے میں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، دیوار کی طرح. ایک مومن آپس میں کیسے ہیں، اور دوسری مثال کیا دی تھی؟ مومن آپس میں کیسے؟ ایک جسم کی مانند ہے. جسم میں ایک چیز، ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی. سر میں درد ہوتا، سارا جسم آرام نہیں کرتا، سارے جسم میں درد ہوتا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی اور ہمارے ارد گرد بھی، دنیا والوں کے لیے تو پھر بھی ہماری ہمدردی ہو جاتی ہے، لیکن جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہی مسئلے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنوں کی مثال دی ہے کہ کیسا ان کا آپس میں رشتہ ہے، اس سے اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا تعلقات ہونے چاہیے.
کیسے ایک دوسرے کی خوشی غمی کے اندر انسان کو ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اسے دور فرما دے گا. اور جو کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. سبحان اللہ. میں آپ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا. آپ کسی کی مشکل کو دور کرے، کسی کی پریشانی ہے، کسی کا کوئی غم ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے تو اللہ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے آپ کی کوئی مصیبت دور کر دے گا. کتنا بڑا درجہ ہے کسی مسلمان کے لیے کھڑے ہو جانا اور اس کے لیے ہیلپ کرنا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دینا یا اس کی کوئی مسئلے کو حل کر دینا یا اس کا پردہ رکھنا. ہیلپ نہیں کر سکتے پھر پردہ رکھ دو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سب تو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایمانی تمہارا رشتہ ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے میں باندھ دیا تو صلح کرا دیا کرو. خود نہیں صلح کرا سکتے تو کسی کو بیچ میں ڈال دیں، کوئی صلح کرا دے. اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ. یعنی جب تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. اور تقوی کیا چیز ہوتی ہے کہ خدا خوفی ہوگی تو یہ کام کریں گے، ورنہ کسی کو کیا مصیبت ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی زندگی ہے، کون اتنی ہیڈک لیتا پھرے اب ان کی صلح ہم کرائیں. تقوی ہوگا تو یہ کام کر سکو گے سب. تو واتقوا اللہ کا کہا گیا، اللہ کا ڈر دلایا گیا تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ ان آیات کے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.